بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وثانی سارا وہی للانتقال ای للانتقال اسمی من حقیقت الی حقیقت اخری نحو سارا تین خزفا او من صفت الی صفت اخری مثل سارا زید غنیا وقد تكون تامة بمعنى الانتقال من مکان الی مکان آخر وحینئذ تتعدى بإلی نحو سارا زید من بلد الی بلد والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى فهذه ثلاثة الاقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء نحو اصبح زید غنیا معناه حاصل غناه في وقت الصباح ونحو اضحى زید حاکما معناه حاصل له الحکومت في وقت الضحى ونحو امسى زید قارئا معناه حاصل له قراءة في وقت المساء وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى سار مثل اصبح الفقير غنيا وامسى زید كاتبا واضحى المسلم منيرا وقد تكون تامة مثل اصبح زید بمعنى دخل زید في الصباح وامسى عمر ای داخل عمر فی المساء واضحى بکر ای داخل بکر فی الضحى۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ وہ یہ ہے کہ وثانی سارا، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے وہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو الثانی جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، تو یہ ہے صفت ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ محذوف موصوف ہے وہ ہے الفعل، یعنی اصلی بات بنے گی والفعل الثانی۔ تو یہاں پر الفعل جو ہے وہ محذوف ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں پر ایسا ہی ہے کہ فعل کو حذف کر کے اس کی جو الثانی جو آ رہی صفت ہے اس کو رکھ دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر فعل محذوف جس سے پیچھے تھا الاول اس سے پہلے الفعل محذوف تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ فعل محذوف ہے۔ تو اب یہ محذوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد سارا، تو سارا یہاں پر یہ مراد لفظ کہا گیا کہ یہ معرفہ بن گیا، معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آ گیا۔ تو جب سامع کو جو ہے یہ فائدہ تامہ مل رہا تو اس وقت مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی تھی، لہٰذا یہ جو مصوصت مل کر جو ہے یعنی الفعل الثانی جو ہے یہ مصوصت مل کر مبتدا، سارا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہی للانتقال، تو یہ جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ ہیا جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بعد دے کر بناتے۔ اس کے بعد ہے لام، یعنی اس کے بعد ہے حرف جار ہے، یعنی معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ مبتدا و خبر ترکیب ہوتی ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ کلام کے شروع میں ہو تو وہ مبتدا بنتی ہے۔ تو یہاں پر ہیا جو ہے یہ مبتدا، لام جار للانتقال جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنے گا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں۔ کس کا بنے گا، ثابتۃ کا۔ ثابتۃ کیوں ہے، کیونکہ وہ مؤنث اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ ہیا کے مطابق کیونکہ وہ مؤنث ہے۔ تو ثابت اس میں فاعل، اس میں ہیا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل، اور جو ہے یہ ظرف مستقر سے میں شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے ای للانتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخری او من صفت الی صفت اخری۔ تو ای حرف تفسیر ہے، لام جار ہے، انتقال جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد الاسمی یہ معرفت، لہٰذا مضاف مضاف الیہ میں ترکیب ہوگی۔ انتقال مصدر مضاف ہے، الاسمی جو آ رہا ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن جو ہے یہ معناً جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے۔ تو آگے اس کے بعد ہے من جار حقیقت جو آ رہا ہے یہ ہے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بنے گا کیونکہ اس کے بعد حرف عطف ہے وہ ہے او، تو وہ حرف عطف ہے تو یہ جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ او حرف عطف ہے، من جار ہے، صفت جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر جو ہے یہ معطوف ہے، کیونکہ جو حرف عطف ہوتے ہیں ان کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ معطوف رہتا ہے اور ماں بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے، لہٰذا یہ جار مجرور مل کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف الحق بن جائے گا انتقال مصدر کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد الی حقیقت اخری، تو الی حرف جار ہے، حقیقت اخری جو آ رہا ہے، حقیقت جو ہے تو یہ نکرہ ہے اور اخری یہ بھی نکرہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ان کی موصوفیت والی ترکیب ہوگی، یہاں پر مطابقت بھی پائی جا رہی ہے۔ تو حقیقتاً جو ہے یہ موصوف ہے، اخری اس میں تفضیل ہے اور اس میں ہیا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے،
تو یہ اس میں تفضیل اپنے فاعل یعنی ہیا ضمیر جو فاعل ہے اس سے جو ہے یہ مل کر پیچھے موصوف تھا تو اس کی بن جائے گی یہ صفت ہے، تو یہ موصوف سے مل کر جو ہے پیچھے جار تو اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف یہ جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد حرف عطف او ہے، تو آگے اس کے بعد الا جار ہے صفت جو ہے یہ موصوف اخرى اس کی اسی طرح ہی ترکیب ہوگی، تو یہ موصوف سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر پیچھے کیونکہ معطوف علیہ بنایا تھا کیونکہ او کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ یعنی او حرف عطف اس کا ماقبل معطوف علیہ تھا، تو اب یہ بن جائے گا معطوف جار مجرور مل کر، اب یہ معطوف علیہ پر معطوف سے مل کر جو ہے یہ ظرف لغو ثانی بن جائے کیوں ظرف لغو اول ہو گیا تھا، تو اب یہ بن جائے گا ظرف لغو یہ ثانی، اور یہ کس کا بنے گا انتقال مصدر کا، اب انتقال مصدر جو ہے مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اول اور ثانی سے مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتۃ کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابتۃ کیوں نکالیں گے کیونکہ ثابتۃ جو ہے اس لیے نکالیں گے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے مبتدا معذوف ہے ہیا جو کہ پیچھے سے پتہ چل رہا ہے ہیا سے ہیا الانتقال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے وہ ہے ہیا، تو یعنی جب خبر مشتق ہو تو اس وقت مطابقت ہونا ضروری ہے، تو اس میں فاعل اس میں ہے اس کے فاعل پہلے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملہ خبر اور کس کی مبتدا معذوف ہیا کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہے نحو سارت تین خزفن، تو یہاں پر جو نحو آگے یا مثلو اور یہ مفرد کی طرح مضاف ہوتے جہاں کہ جملے کی طرح مضاف نظر آ رہے ہوں کہ یہ مضاف اور وہاں پر جو جملہ اس کو مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے، تو یہاں پر نحو جو ہے یہ مضاف ہے سارت تین خزفن جو آ رہی ہے جملہ تو اس کو مراد الفظ کہیں گے، جب مراد الفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو اب جب مفرد ہو کے لہٰذا نحو کی اضافت مفرد کی طرف درست ہو رہی ہے، تو اب یہ نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہے مثال ہو معذوف کی، اب وہ مضاف مل کا مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد معنی کے اعتبار سے کہہ لیتے سہارا تین خزفن، تو سہارا جو ہے یہ فعل ناقص ہے کیونکہ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے اور اس کا اسم جو مرفوع ہوتی ہے خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، جیسا خازفن سے پتہ چل رہا ہے کہ سہارا کی جو خبر ہے وہ خازفن ہے جو کہ لفظوں سے بھی خاطے سے بھی پتہ چل رہا ہے، تو تین جو ہے اس کا اسم ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہے، اور اس کے بعد مثل سہارا زید الغنی یعنی کہ سیم ہی اسی طرح ہی ترکیب ہوگی، پہلی بھی اور دوسری بھی اسی طرح ہی یہ ترکیب ہوگی، اور اس کے بعد جملہ ہے وقت تکون تامۃ بمعنی الانتقال من مکان الی مکان اخری الی مکان آخر، کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے استنافہ بھی ہو سکتی ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق برائے تقلیل ہے، تو اور اس کے بعد ہے تکون جو ہے یہ فعل ناقص اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، تو اب تکون یہ ان فعلوں میں سے جن کا فعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص اس کا اسم کبھی اس کے اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا، اور اس صورت میں اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہی ضمیر تامۃ جو آ رہا ہے تامۃ اس میں فاعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کی خبر ہے یعنی خبر اول بن جائے گا، کیونکہ جو فعل ناقص ہوتا ہے اس کی ایک سے زیادہ خبریں آ سکتی ہیں اور وہ جو ہے یہ مفرد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور دو آگے ایک سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں وہ ساری مفرد بھی ہو سکتی ہیں اور جملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک مفرد اور دوسرا جار مجرور اس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر جو ہے ایک جو ہے یہ مفرد کی صورت دوسری جار مجرور کی صورت میں وہ ہے بمعنی الانتقال سے لے کر آخر تک، تو یہاں پر جو ہے یہ با جار معنی یہ نکرہ انتقال جو ہے یہ معرفۃ العظم مضاف الیہ ترکیب معنی یہ مضاف الانتقال مصدر جو مضاف الیہ من جار مکان جو آ رہا ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف اول بن جائے گا انتقال مصدر کا، اور اس کے بعد ہے الا مکان آخرت الا جار مکان جو ہے یہ موصوف آخرہ جو ہے یہ صفت ہے، تو یعنی اس میں تفصیل اس میں ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ پیچھے بھی اس طرح کی جو عبارت تھوڑی سی گزر گئی جیسے الا صفت اخرت اس سے سیم اس کی بھی اسی طرح ہی ہوگی موصوف سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ثانی بن جائے، انتقال مصدر جو ہے ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے بنایا تھا مضاف اس کا مضاف الیہ بن جائے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار تو اس کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتہ تن کا، ثابتہ تن کیوں نکالی کیونکہ خبر جو ہوتی وہ منصوب ہوتی ہے، اور جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مؤنث کیوں لا رہے ہیں کیونکہ پیچھے اسم جو تھا وہ مؤنث آ رہا ہے، جب صفت مشتق ہو تو اس وقت مطابقت ہونا ضروری ہے، اس میں فاعل ہے اور اس میں ہو یزم اس کا فاعل اس پہ فاعل اور صرف مشبہ جملے سے یہ خبر ثانی بن جائے گا، آفعل ناقص اپنے اسم اور خبر اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جملہ ہے وحینہ اذ تتعدی بإلی، تو یہاں پر جو یہ واو آ رہی ہے واو عاطفہ
मुआतफ़ा भी हो सकती है और इस्तिनाफ़िया भी हो सकती है। हीना जो है ये ज़रफ़ है और ये मुदाफ़ है, और उसके बाद इस जो है ये मुदाफ़ इले मुदाफ़ है, और आगे आ रही तनवीन इफ्ज़ जो है ये मुदाफ़ इले के इफ्ज़ में है, और मुदाफ़ इले क्या वो जुमला है कानत बिमानल इंतिकाल। तो वैसे ये भी निकाल सकते हैं कानल अमर कज़ालिका भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये है कानत बिमानल इंतिकाल है, तो वो उससे यानी मुदाफ़ इले से मिलकर जो है पीछे हीना का ये बन जाएगा, यानी मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इले से मिलकर हीना का ये बन जाएगा, मुदाफ़ इला हीना अपने मुदाफ़ इले से मिलकर ये मफ़ूल फ़ी बन जाएगा मुक़द्दम तअद्दा का। एक ये तरकीब। दूसरी ये होती है कि जो शेख रज़ी के नज़दीक है वो ये है कि हीना इदिन को मुबदल मिन बदल निकाल ली जाए कि हीना ये मुबदल मिन आगे जो आ रहा है उनको मुदा मिलकर बदल मुबदल मिन बदल मिलकर जो है ये मफ़ूल फ़ी बना दिया जाए तअद्दा का। तअद्दा जो है ये फ़ेल है, और इन फ़ेल में से जिनका फ़ाइल कभी अंदर तो कभी बाहर, और इसका फ़ाइल इसके अंदर है वो है या ज़मीर बाजार इला जो है ये मुराद लफ्ज़ों को मौजूद जार में ज़र्फ़ लागव क्यों मुताला लफ्ज़ों में मौजूद है। अब ये फ़ेल फ़ाइल और ज़र्फ़ लागव और जो है ये मफ़ूल फ़ी जो है ये मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हो जाएगा। और उसके बाद ना वो सारा ज़ैदुन मिन बालद इला बालदिन, तो यहाँ पर जो है ये सेम उसी तरह तरकीब होगी जिस तरह पीछे नाव की तरकीब होगी है। तो इसलिए यहाँ पर से तरकीब कर लेते हैं कि नाव जो है ये मुदाफ़ सारा ज़ैद मिन बालद इला बालदिन जो आ रही है ये मुराद लफ्ज़ होकर जार के मुझे यानी ये मुराद लफ्ज़ होकर ये मुदाफ़ इले ये नाव ये मुदाफ़ आगे जार ये मुराद लफ्ज़ होकर मुदाफ़ इले। अब मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इले से मिलकर ये ख़बर मिसालू की और वो मुदाफ़ मिन मुब्तदा और ये ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। और उसके बाद है सारा ज़ैद मिन बालिद इला बन, यानी माना के एतबार से जो बनती है यानी वो कर लेते हैं। तो सारा जो है ये फ़ेले है ये फ़ेले तामा है, ज़ैदुन जो है इसका फ़ाइल, क्योंकि सारा ये फ़ेले तामा जब कहा तो इसका फ़ाइल कभी अंदर के बाद इसका फ़ाइल इसके बाहर वो है ज़ैदुन। मिन बालादिन जो है ये जार में ज़र्फ़ अव्वल है जो मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद, इला बालादिन जो है ये जार मजमूई का ज़र्फ़ सानी जो मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद है। अब फ़ेले ताम यानी जो सारा ये अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ अव्वल और सानी से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद है वसालिसु असबा, तो इसकी भी सेम उसी तरह तरकीब है जिस तरह थी वसानी सारा, तो इसलिए तरकीब कर लेते हैं इस तरह राबिअदा वल खामिस अमसा सारी की इसी तरह सेम तरकीब है। तो इसलिए यहाँ पर तरकीबी कवाइद सा ज़िक्र नहीं किए जाएंगे, तो इसे तरकीब कर लेते हैं। एक वाव आतफ़ा है और असालिस जो आ रहा है ये सिफ़त इससे पहले माज़ूफ़ है, जो माज़ूफ़ है वो अलफ़ेल है, तो ये मसूफ़ से मुब्तदा असबा जो है ये ख़बर है। तो अब ये मिलकर मुराद लफ्ज़ होकर ये मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हो जाए। व राबिअदा की सेम इसी तरह ही तरकीब है, वल खामिस अमसा की भी सेम इसी तरह ही तरकीब है। और उसके बाद जुमला है फ़हाज़ी सलासतुल इक़्तिरानी मज़मून जुमलाती बिऔक़ाति हल्लती हिय सबा व दुहा वल मसाउ। तो अब इसके शुरू में जो फ़ा रही है फ़ा तफ़सील है वो होती है कि जिससे पहले इजमाली चीज़ हो आगे उसके बाद तफ़सील शुरू हो रही है, तो इसके शुरू में जो फ़ा आती है वो फ़ा तफ़सील है, क्योंकि पीछे एक इजमाली यानी एक मसला ज़िक्र हुआ उसके बाद अब उसकी तफ़सील शुरू हो रही है, तो इसलिए ये जो शुरू में जो फ़ा ये फ़ा तफ़सील है। हाज़ी सलासतु, तो हाज़ी सलासतु की तीन तरकीबें हो सकती हैं, क्योंकि कहता यह है कि जब इसमें इशारा का जो है ये आगे आ रहा हो मुशार ले ये मुअर्रब बिल लाम हो तो उस वक्त तीन तरकीबें होती हैं कि एक तो ये मसूसित वाली, और तो दूसरी जो तरकीब वो ये है कि ये एक तो ये थी मसूसित वाली कि दूसरी ये है कि मुबदल मिन बदल वाली, और तीसरी जो है वो ये है कि मातूफ़ ले और अतफ़े बयान वाली। तो यहाँ पर तीनों हो सकती हैं कि हाज़ी ये मसूफ़ा सलासती जो है ये सिफ़त है, तो ये मसूस इनमें से एक कर लेते हैं कि ये मसूसित मिल के इसको क्या बनाए इसके बाद लिल इक़्तिरानी, तो यानी इसके बाद जार मौजूद जब जो है ये मारफ़ा के बाद जार मौजूद मुब्तदा और ख़बर तरकीब होती है, लिहाज़ा ये मसूसित मिलकर या मातूफ़ ले और अतफ़े बयान मिलकर या मुबदल मिन बदल मिलकर जो है ये मुतता बन जाएगा। लाम जो है ये जार इक़्तिरान जो मस्दर मुदाफ़ है, मज़मून जो है ये मुदाफ़ इले मुदाफ़ अल जुमलाती ये मुदाफ़ इले, क्योंकि आखिर मारफ़ा उससे जितने भी नकरा हो वो मुदाफ़ और मुदाफ़ इले बनते हैं। तो अब ये मज़मून अपने मुदाफ़ इले से मिलकर पीछे इक़्तिरान मस्दर का बन जाएगा ये मुदाफ़ है। और उसके बाद है बी औक़ातिया, तो ये बाजार औक़ात औक़ात ये नकरा उसके बाद मार्फत मुदाफ़ इलैहि तरकीब होगी, तो औक़ात जो है ये मस्दर है, औक़ात ही औक़ात जो मुदाफ़ हाज़मी जो है मुदाफ़ इलैहि मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैहि से मिलकर ये मसूफ़ है, क्योंकि इस हवाले से कहता ये है कि जब नकरा के बाद मार्फा आ जाए यानी नकरा के बाद ज़मीर आ जाए यानी मार्फा उसके बाद एक और मार्फा आ जाए तो उस वक़्त जो ये नकरा है ज़मीर से मिलकर ये मसूफ़ बन जाए, तो आगे माँ बाद जो आ रहा है तो वो सिफ़त बनता है। इसकी तरकीब पीछे कसीर कई जो है ये तरकीबें गुजर गई, तो लिहाजा ये मुदाफ़ मिलकर ये मसूफ़ है। अल्लाती इस
مسئول جو کہ معرفہ ہے، تو اللہ تی سے مسئول ہے، اللہ تی سے مسئول تلازہ اس کے بعد صلہ ہونا ضروری ہے۔ وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ کی صورت، یہاں پر جملہ اسمیہ کی صورت میں کہ ہیا جو ہے یہ کیا بنائیں گے، اس کو بنائیں گے مبتدا، اور اس کے بعد الصباح جو ہے یہ خبر ہے، کیونکہ یہاں پر معرفہ کا بعد معرفہ آ جائے، معرفہ کا بعد معرفہ آ جائے، سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا ہے، یہاں پر فائدہ تامہ مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ صلہ یہاں پر جملہ ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں پر مصوصیت والی ترکیب نہیں کہا صحیح ہے، الصباح کو جو ہے یہ مصوصیت میں ایسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جملہ ہونا ضروری ہے، تو صلہ کا جملہ ہونا ضروری ہے۔ ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، الصباح جو آ رہا ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو رفع، الضحیٰ جو ہے یہ معطوف اول ہے، اس کے بعد واو عاطفہ، المساء جو ہے یہ معطوف ثانی۔ اب یہ مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر پیچھے صلہ بنا تو اس کا پیچھے مسئول بنا تو اس کا صلہ مسئول سے مل کر پیچھے صفت بنائے تو یہ پیچھے مسئول بنایا تو اس کی صفت مسئول سے مل کر پیچھے جار بنا تو اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا۔ اقتران مصدر کا بھی اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جار کا مجرور بن جائے، جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ ثابتۃ کا کیوں نکالیں گے کیونکہ متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے، اور دوسرا متعلق اسم نکالیں کیونکہ لفظ میں موجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ثابتۃ کیوں نکالیں کیونکہ پیچھے مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے اور وہ مفرد ہے۔ ثابت اسم فاعل اسم ہے، اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملہ اسم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نا وہ اسبا زید غنیجن، تو اس کی جو ترکیبی قواعد صرف اس کی ترکیب کر لیتے کیونکہ اس کی پیچھے ترکیب گزر گئی ہے اور ساتھ ہی ترکیبی قواعد بھی گزر گئے، اس لیے صرف ان کی ترکیب کر لیتے کہ ان کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، تو ایسے تو عام تین بھی ہو سکتی لیکن دو یہاں پر جو مشہور ہے وہ ہوتی ہیں، تو دونوں کر لیتے ہیں۔ نا وہ جو ہے یہ مضاف، اسبا زید غنیجن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ نا وہ جو ہے مضاف تھا، اس کا مضاف الیہ مضاف خبر مثال ہو کہ وہ مضاف مبتدا خبر مل کر جملہ اسم خبریہ ہو جائے گا، اور اسبا فعل ناقص زید اس کا اسم غنیجن جو ہے یہ اس کی بن جائے گا یہ صفت مشبہ یہ شبہ جملہ اسم میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد معناه حاصل غنا فی وقت صباح، یہاں پر تین ترکیبیں ہوتی ہیں، تو ایک تو یہ ترکیب ہے کہ یہاں پر معناه جو آ رہا ہے یہ نکرہ، اس کے بعد معرفہ تو مضاف مضاف الیہ ہوگی تو یہ مضاف مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، اس کو بنائیں گے، اس کا ما بعد ہے اس کے بعد حاصلہ، تو حاصلہ غنا فی وقت صباح اس کے اندر دو ہیں کہ اس کو جو ہے یہ مراد لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مراد لفظ کہہ کر بھی جو ہے یہ خبر بنا سکتے ہیں معناؤ کی، کیونکہ اب یہ صورت میں یہ معرفہ بن جائے یا مراد لفظ کا، یعنی معرفہ کا معرفہ آ گیا تو جب سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو ترکیب کی جا سکتی ہے مبتدا اور خبر والی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر حاصل غنا فی وقت صباح جو آ رہے اس پورے جملے کو ملا کے حاصل فعل غنا ہو یہ مضاف اس کا فاعل اس طرح، تو اس صورت میں پھر کیونکہ اس کو پھر طویل میں کرنا پڑے گا، یا تو مفرد کی طویل کریں گے یا جو ہے یہ مصدر کی، کیونکہ ڈائریکٹ اگر کریں گے تو پھر اس سے پھر وہ جملے کا بغیر عائد کے ہونا لازم آئے گا، جبکہ عائد ہونا جملے کے اندر ضروری ہے جب مبتدا کی جو خبر ہے یہ جملہ ہو تو۔ اور تیسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حاصلہ غنا فی وقت صباح سے پہلے جو ہے معنی محذوف ہے، اصلی بات یہ بن جائے گی، تو معنی حاصلہ غنا فی وقت صباح، تو اس طرح یہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ پہلی جو تینوں کر لیتے ہیں کہ معنی یہ مضاف مبتدا ہے، حاصلہ غنا فی وقت صباح یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر بن جائے گا، یعنی وہ مبتدا بن جائے مضاف یہ من جملہ اس میں خبر۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ معناه یہ مضاف مبتدا ہے اور حاصل فعل غناه یہ مضاف اس کا فاعل ہے، فی جار وقت صباح یہ مضاف مل کر جار مجرور مل کر اس کا ظرف، اب یہ مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر یا جو مصدر کی طویل میں ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کے مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ معنی اس سے پہلے فعل اس سے پہلے معذوف ہے تو حاصل غنا فی وقت صباح اسی طرح ساری ہو جائے گی کہ حاصل فعل غنا یہ فاعل ہے، فی وقت صباح یہ سارا ملا کر ظرف یہ مل کر جو پیچھے معنی جو آ رہا ہے اس کا بن جائے گا یہ مضاف الیہ، اب یہ مضاف الیہ سے مل خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نا وہ ادا زید حاکمن، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ ہے، تو نا وہ جو ہے یہ مضاف ادا زید حاکم یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مضاف الیہ، کیونکہ یہاں پر ترکیبی قواعد ساتھ ذکر نہیں کیے کیونکہ پیچھے اس طرح کی ترکیبیں گزر گئی ہے، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے، مثال ہو کہ اب وہ مضاف مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ اور ادا یہ فعل زید اس کا فاعل ہے اور زید اس کے اسم حاکم ہے جو یہ شبہ جملے سے خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبر ہے۔ اس کے بعد معناه حاصل له الحکومت فی وقت الضحیٰ، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے ترکیبی قواعد
یعنی جاری ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ترکیبی احتمال وہی ہے جو پیچھے گزر گیا جملہ معنی و حاصلہ غنا فی وقت صباح والا، تو اس لیے یہاں پہ اس کی ترکیب نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیم اسی طرح ہی ترکیب تھی کہ حکوماتو جو ہے یہ حاصلہ کا فاعل ہو، اس کا ظرف لا ہوا ہے۔ تو آگے ہے ونا و امسا زید قارئن، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح پیچھے جملے گزر گئے ہیں، تو وہ اور دوسری معنی والی کہہ لیتے ہیں امسا یہ فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم، قارئن جو شبہ جملے سے ہو کر یہ خبر ہے، تو اب یہ مل کا جملہ فعل خبر ہے۔ اس کے بعد معنی و حاصل له قراءۃ فی وقت الصباح، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جیسا پیچھے کہ ترکیبی قواعد جو گزر گئے ہیں اور جو ترکیبی احتمال تھے وہیں اس کے اندر بھی ہیں، اس لیے ان کی بھی اس جملے کی بھی ترکیبیں نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد ہے وہذی ثلاثۃ کا تکون بمعنی سارا، تو اب اس کی بھی اسی طرح ہی سیم جو ہے یہ ترکیب گزر گئی ہے کہ پیچھے جو جملہ تھا نا فحاظی ثلاثۃ الاقترانی، تو یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہاں پر حاضی ثلاثۃ کے اندر وہی ترکیبی احتمال ہے جیسا فحاظی ثلاثۃ کے اندر تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر خبر جملے کی صورت میں آ رہی ہے، وہاں پر جار مجرور کی صورت سیم باقی اسی طرح ہی ہے کہ واو یا عطفہ استناف حاضی ثلاث یہ موصوف سے مل کر یا معطوف لے عطف بیان مل کر یا مبدل مل کر خبر ہے، قد حرف تحقیق ہے، برائے جو ہے یہ تقلیل ہے، اور پھر ناقص ہے اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم ہے، با جار معنی یہ مضاف سارا یہ مراد لفظ ہو کر یہ مضاف لے، کیونکہ اس طرح کی ترکیب پیچھے گزر گئی ہے اس لیے یہاں پر ترکیبی قواعد سار نہیں ذکر کیے جا رہے، تو یہ مضاف مل جار جو مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتہ تن کا، اور ثابت اس میں ہیا ضمیر اس کا یہ شبہ جملے سے خبر، اب پھر نہ سے خبر سے مل کر جو ہے جملہ فعل خبری ہو کے پیچھے مبتدا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو۔ اس کے بعد مثل اصبح الفقیر غنیجا و امسا زید قاطبا و اضحى المسلم نیرا، تو اس کی کر لیتے ہیں، ویسے اس کی تو گزر گئی لیکن کر لیتے ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ جملے آ رہے ہیں، تو مثل یہ مضاف ہے، اصبح الفقیر غنی یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف ہے، واو عطف امسا زید قاطبا یہ معطوف اول ہے، اضحى المسلم نیرا واو عطف اضحى المسلم نیرا یہ معطوف ثانی، یہ مل کر یعنی معطوف ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مثل کا مضاف ہے، اب یہ مل کر جو خبر ہے مثالو کا وہ مل کر یعنی مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبر ہے، باقی معنی والی آسان ہے کہ ایک ہی کر لیتے ہیں، باقی ساری اسی طرح یہ باقی دو جو جملے آ رہے ہیں۔ اصبح یہ فعل ناقص ہے، تو یہاں پر الفقیر جو ہے اس کا اسم ہے، اور غنی جن جو ہے یعنی الفقیر جو ہے یہ اس کا میں اس سے پہلے الراجل یہ معذوف ہے، اور غنی جن یہ شبہ جملے سے خبر ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد اب اضحى المسلم منیرا، تو المسلم جو آ رہا ہے اس سے پہلے الشیء یہ معذوف، اسی طرح امسا زید قاطب اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے۔ اور اس کے بعد وقت تکون تامۃ، اور یہ واو عاطفہ قد جو ہے یہ تحقیق جو تقلیل برا یہ تحقیق برا تقلیل ہے، تکون یہ فعل ناقص ہے، اس میں اس کا اسم ہے، تامۃ جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبری ہو گیا۔ اس کے بعد مثل اصبح زید بمعنی داخل زید فی الصباح، تو یہاں پر کر لیتے ہیں وامسا عمر ای داخل عمر فی المساء واضحى بکر ای داخل بکر فی الضحى، کہ مثل جو ہے یہ مضاف اصبح زید جو ہے یہ مراد لفظ ہوگا ذوالحال ہے، کیونکہ جب درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور ذوالحال والی ترکیب ہوتی ہے، یا درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو مخصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر اصبح زید جو مراد لفظ کا گو کہ یہ معرفہ بن گیا اور اس کے بعد جار مجرور، اس لیے یہاں ذوالحال والی ترکیب ہوگی، تو اصبح زید جو ہے یہ مراد لفظ ہوگا ذوالحال، با جار معنی جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا مضاف، یعنی با جو ہے یہ جار معنی جو ہے یہ مضاف داخل ظرف الصباح یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مجرور یہ بن جائے گا مضاف، اب مضاف اپنے مضاف جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا، ثابتان کا ثابتان اس میں فاعل ہے، اس میں حذف اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے، واو عطف امسا امر جو آ رہا ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، یا جو ہے یہ مبدل من ہوا، کیونکہ جب ای حرف تفسیر کا حوالہ کہ جب یہ مفرد کے ساتھ تفصیل کرے تو اس وقت جو ہے یہ ان کی ترکیب کے اس کی ترکیب میں دو احتمال ہوتے ہیں کہ معطوف علیہ والی معطوف علیہ عطف بیان والی یا مبدل من بدل ترکیب، یہاں پر بھی اسی طرح یہ ہے کیونکہ مفرد کے ساتھ تفسیر کا جملے کی مفرد کے ساتھ یا مفرد کی جملے کے ساتھ یہ تفسیر نہیں کہتی، تو امسا امر جو ہے اس کو مراد لفظ کا گو کہ یہ مفرد بن اس کے ماں بعد بھی مفرد کہنا ضروری ہو گیا، تو یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یا یہ ہے کہ یہ مبدل منو بن جائے گا، داخل امر فی الصباح یہ بن جائے گا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ بدل یا عطف بیان، اب یہ مل کر جو ہے یہ یعنی مبدل منو اپنے بدل سے یا معطوف عطف بیان مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف اول بن جائے گا، اور اس کے بعد ہے واضحى یعنی واو عطفہ بن جائے گا، اضحى بکر ای داخل بکر فی الضحى، اس کی بھی سیم اسی طرح یہ ثانی بن جائے گا، اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ مثل کا مضاف علیہ مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ مثال یہ خبر مثال ہو کی مقدر کیا وہ مضاف مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی والی تارک کر لیتے ہیں کہ اصبح یہ فعل تام ہے، زید اس کا فاعل، یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو گیا۔ داخل زید فی صبح، زید داخلہ کا فاعل فی صبح، یہ جار مجرور فی الحال اب یہ مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ امسا امر جو امسا فعل تام ہے، امر اس کا فاعل، یہ مل کر جملہ فعل خبریہ۔ داخل امر فی المساء، داخل فعل امر اس کا فاعل فی المساء جو ہے یہ ظرف الحال ہے، جار مجرور مل کر یہ جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا۔ ادھا بکر، ادھا یہ فعل تام ہے، بکر اس کا فاعل ہے، یہ مل کر جملہ فعل خبریہ۔ داخل بکر فی الضحیٰ جو ہے، داخل فعل بکر اس کا فاعل فی الضحیٰ جو ہے یہ جار مجرور اس کا ظرف الحال ہے، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ دوسرا فعل سہار ہے اور یہ انتقال کے لیے یعنی اسم کو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس کی مثال سہارتین خاصفن کی مثل میں، یعنی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس کی مثال سہارا زید غنیجن کی مثل میں۔ اور بعض کا تامہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنے کے معنی میں، اور اس وقت متعدی ہوتا ہے الا کے ساتھ ہے، اس کی مثال سہارا زید من بلد الا بلد کی مثل میں۔ اور تیسرا فعل اصبح، چوتھا فعل اضحیٰ ہے، اور پانچواں فعل امسا ہے۔ پاس سے یہ تین مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے ہیں، وہ اوقات ہے جو صبح، چاشت اور شام ہیں۔ اس کی مثال اصبح زید غنیجن کی مثل میں ہے اور اس کا مطلب ہے حاصل غنا فی وقت صباح ہے۔ اور اس کی مثال اضحیٰ زید حاکمن کی مثل میں ہے اور اس کا معنی ہے حاصل اللہ الحکومت فی وقت ضحیٰ۔ اور اس کی مثال ہے امسا زید قاریًا کی مثل میں ہے اور اس کا مطلب ہے حاصل اللہ قراءۃ فی وقت صباح۔ اور یہ تین بعض کا سحر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اصبح الفقیر غنیجن و امسا زید قاتباً و اضحیٰ المسلم منیراً، اور بعض کا تامہ ہوتا ہے اور اس کی مثال اصبح زید داخل زید فی الصباح کے معنی کی مثل میں، اور امسا امر یعنی داخل امر فی المساء کی مثل میں، اور اضحیٰ بکر یعنی داخل بکر فی الضحیٰ کی مثل میں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے، تو افعال ناقصہ میں سے دوسرا جو فعل ناقص ہے وہ سار ہے، تو یہ بھی دو معنی کے لیے آتا ہے، فعل ناقص کے لیے یعنی ناقصہ کے طور پر بھی آتا ہے اور تامہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ ناقصہ کے طور پر اس وقت ہوگا جب عدم کے بعد وجود میں جو چیز ہو اس وقت، یعنی انتقال کے لیے۔ تب انتقال کے اندر بھی پھر آگے دو ہیں کہ اسم کو ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے سہارتین ہو خاصفن، یا یہ کہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے سہارا زید غنیجن۔ تو اب جو پہلا معنی ہے کہ ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کی طرف منتقل کرنے کے لیے، اس میں بھی پھر آگے دو احتمال ہے کہ یا تو یہ دونوں ہی جو ہیں یہ شخصی ہوں گی، یا حقیقتیں دونوں ہی شخصی ہوں گی، تو اس وقت نو کے اندر انتقال ہوگا۔ اب اس کی مثال جیسے سہارتین ہو خاصفن ہے، تو اب یہاں پر جو مٹی ہے اور جو خازف ہے ان دونوں کی حقیقت علیحدہ علیحدہ اور ان دونوں کی نو ایک ہی ہے، وہ ہے زمین۔ یا یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ان دونوں یہ جو دو حقیقتیں یہ دونوں نو ہوں گی اور اس وقت جنس کے اندر انتقال ہوگا، جیسے سار الماء و ہوان، یہاں پر ماء اور ہوا دونوں کی نو تو ایک ہے لیکن جنس ان کی وہ ہے جسم ہے۔ اور تامہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو جب تامہ کے معنی میں ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جو پہلے والا معنی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر عدم کے بعد وجود ہے تو اس لیے یہ تامہ ہے، لیکن یہ جو دوسرا معنی ہے کہ ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہونے، یہاں پر جو ہے یہ ایسا نہیں معاملہ ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ تامہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ ذات کے بھی کہ ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کی مثال سہارا زید من بکر الی خالدین۔ اور باقی یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے یہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ تامہ ہوگا، اور ایک مکان دوسری مکان کی طرف جب ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ متعدی ہوگا الی کے ساتھ۔ اس کی مثال جو ہے یہ سہارا زید من بلد الی بلد کی مثل میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اصبح ہے اور اضحیٰ اور خامس جو ہے یعنی امسا جو ہے، تو یعنی اصبح، اضحیٰ، امسا جو ہے یہ تینوں جو ہیں یہ بھی تین معنی کے لیے آتے ہیں کہ یہ ناقصہ بھی ہوتے ہیں اور سہارا کا معنی میں بھی ہوتے ہیں اور تامہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ناقصہ ہوں گے تو اس وقت یہ اس معنی میں ہوں گے کہ یہ مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آئیں گے۔ تو اب اس کی مثال جیسے اصبح زید غنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو غنا حاصل ہوا صبح کے وقت میں۔ اسی طرح اضحیٰ زید حاکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حکومت حاصل ہوئی چاشت کے وقت میں۔ اور اسی طرح ہے کہ امسا زید قارئن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرات حاصل ہوئی شام کے وقت میں۔ اور یہ بعض اوقات جو ہے یہ دوسرا معنی یہ کہ بعض اوقات یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ اس معنی میں نہیں ہوں گے، یعنی مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے نہیں آتے۔ تو یا تو یہ زمانہ ماضی میں ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ فعل ماضی ہے تو پھر زمانہ ماضی میں ہوں گے، اگر یہ فعل مضارع تو پھر حال یا مستقبل، ایسا اس کے اندر نہیں، یعنی جب سارا کے معنی میں ہوں گے تو اس وقت ایسا نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال اصبح الفقیر
منجن و امسا سعید کاتبان و عدل مظلم منیرن۔ اور بعض اوقات جو ہے یہ تامہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ تامہ ہوں گے تو اس وقت جو ہے یہ داخلہ کے معنی میں ہوگی، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ اسبا زید کا مطلب یہ داخلہ زید فی الصباح، اور امسا امر کا معنی یہ ہے کہ داخل امر فی المساء۔ تو اسی طرح اضحیٰ بکر کا معنی ہے داخلہ بکر فی الضحیٰ۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔